اور مجھے ایک سیانے نے یہ بتایا کہ خاص طور پہ ایسے ناگری سیاہ ناگ کا زہر بونوں کے کانٹے کا خاص علاج ہے۔ بونے کے کانٹے کا، میں نے تیوڑی پہ بل ڈالتے ہوئے دہرایا، پھر اپنے تئیں غور کیا۔ بونے بھی زہریلے کیڑوں کی طرح کاٹتے ہیں کہ ان کا علاج اس تریاق سے کیا جاتا ہے۔ وہ رازدارانہ انداز میں میرے قریب ہوتے ہوئے بتانے لگا، راجدھانی دہلی میں قطب صاحب کی لاٹ کے قریب کوئی پرانی باولی ہے۔ اس کے اندر کہیں گہرائی میں بونوں کی کوئی بستی ہے، اور ادھر ہی مہر ولی میں کوئی وید مہاراج رہتے ہیں جو ہماری گوٹھ کے ایک پجاری کے ذریعے مجھ سے یہ زہر خریدتے ہیں۔ اس طرح مجھے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، مہاراج، میں شودر ہندو ہوں، پرنتو سب دین دھرموں پہ وشواس رکھتا ہوں۔ آپ مولا علی کے ملنگ ہیں اور میں بھی ان کا ماننے والا ہوں۔ بس آپ سے میری ایک بنتی ہے، مجھے شراب دیں کہ میرا انت دیہانت اس کیڑے سے ہو جائے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، جیون تو بھگوان کی کرپا ہوتا ہے، تو اس کرپا کو درپا بنانے کی چنتا میں کیوں بےکل ہے؟ وہ روحانسا سا بولا، کوئی پیر فقیر ولی ایسا نہیں جس کے دوارے میں نہیں پہنچا، پرنتو میرے من کی چنتا اور بھیتر کی بےکلی انت نہیں ہوتی۔ جورو اور چھورو کے دیہانت کے بعد میری بہو بھی بچے کو لے کر اپنے میکے جا بیٹھی۔ اب سنسار میں میرا کوئی نہیں، اب جینا مرنا ایک سا ہے۔ مہاراج، بس آپ مجھے بس مجھے اندازہ ہے تم نے کیا کہنا ہے۔ یہ پکڑو اپنی زہر کی شیشی، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ہو سکے تو اس وید کا آتا پتا بتا دو جو مہر ولی دہلی میں رہتے ہیں۔ وہ شیشی تھامتے ہوئے بولا، گرو، جہاں اتنا کچھ کہہ بتا دیا وہاں پتہ بھی بتا دیتا اگر مجھے معلوم ہوتا۔ ویسے آپ اس وید سے کس کارن ملنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال پہ چند ثانیے توقف کے بعد میں نے جواب دیا، دراصل میں وید سے نہیں بونوں کو دیکھنا اور ملنا چاہتا ہوں۔ بقول تمہارے، وہ وید بونوں کے لیے ناگری ناگ کا زہر خریدتا ہے، اور وید سے اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ اس سلسلہ میں میری کوئی رہنمائی کر سکے۔ اب گہری نظروں سے تولتے ہوئے اس نے پھر سوال داغ دیا، اس سے پہلے کبھی آپ نے کسی بونے کی جھلک دیکھی یا ملاقات ہوئی؟ ہاں، بچپن میں میرا ان سے واسطہ پڑا ہے، اور چندہ ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس سمے عقل بدھی کا کچا تھا، اور پھر موقع محل بھی ایسا کہ زیادہ سمے ان کی سنگت حاصل نہ کر سکا۔ میری یہ بات سن کر اس کے دیدے یوں پھیل گئے جیسے میں بونوں سے نہیں، اس کے بیٹے سے مل کر آیا ہوں۔ وہ جیسے خود کلامی کی کیفیت میں تھا۔ ہاں، جو خوش قسمتی سے ایک بار بونے کو دیکھ لے اور اس سے ملاقات بھی کر لے، پھر جیون بھر چین نہیں پکڑتا۔ پھر سے بونوں کو دیکھنے ملنے کی خواہش ایک کھلے زخم کی مانند بن جاتی ہے جو کبھی نہیں بھرتا، رستا سرتا اور درد کا دھواں چھوڑتا رہتا ہے۔ مجھے بھی انہیں دیکھنے کا موقع ملا تھا، صرف ایک جھلک، وہ بھی دور سے۔ مجھے کچھ ان کے متعلق بتا سکتے ہو؟ وہ کیسے تھے، ان کا رنگ روپ قد وغیرہ؟ وہ بڑے گمبھیر اور اداس سے لہجے میں بتانے لگا، یہ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں، صرف 4 سوا 4 ادمندھے برس ہوئے ہوں گے جب میرے چھورے کا لگن ہوا تھا۔ اس کے سسرال کی گوٹھ ہمری گوٹھ سے 20 کوس پچھم کی اور چیتالی شریف میں ہے۔ یہاں ایک مسلمان مہاپرش کا استھان ہے جن کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بونے تھے۔ ان کی قبر اوپر ڈھیری پہ بنی ہوئی ہے۔ ان کے مرید اور پریم مانے اوپر والی قبر پہ ہی آتے جاتے ہیں۔ یہیں عرس میلہ قوالیاں ہوتی ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ یہاں کے جو مجاور گدی نشین ہیں وہ نئے جنم لینے والے بچوں کی مانند ننھے منھے گوتھلے سے ہیں۔ ان کے چہرے پہ داڑیاں اور سر پہ لمبی لمبی زلفیں ہیں، اور ایک عجیب بات کہ وہ گونگے بہرے بھی ہیں۔ کان موجود مگر اندر سوراخ نہیں، دانتوں کے بغیر منہ بھی ہے مگر اندر زبان کے بجائے مچھلی کی طرح سرخ سرخ گل پھڑے، ناک بھی بند اور آنکھیں بڑی بڑی اور ایسی گول کہ دیکھنے والے کو کانپا چھڑ جائے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ سادھ لیا اور ایسی خالی کالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں بھی انہی گدی نشین بونوں میں سے کوئی ایک ہوں۔ فقیر درویش اپنے مقابل سے صرف ضرورت کے تحت ہی آنکھ ملاتے ہیں۔ آنکھ تو ہوتی ہی ہے مگر نگاہ اور نظر
ए चीज़े दीगर است۔ वो टिक टिक दीदन था और मैं हमतन गोश। इसका दिल शायद बुरी तरह धड़क रहा था। थक थक थैया। जब खामोशी कर्नों पे भारी हो गई तो मैंने नरमी से कहा, कुछ आगे भी बढ़ो भैया। ये कहकर मैंने इससे इतनी ही नजर मिलाई जितनी रात लहर चकाचौंध बपा करके गायब हो जाती है। वो जैसे ख्वाब में किसी से हम कलाम था। वो बुजुर्ग बौने जो ढेरी वाले मजार के नीचे सुरंग में मौजूद असली कब्र शरीफ की कोठरी में रहते हैं, सिर्फ उर्स के दिनों में 7 रोज के लिए ऊपर मजार पे मौजूद होते हैं और सिर्फ शाम के समय दर्शन देते हैं। इसे फिर जैसे ब्रेक सी लग गई थी। चंद लम्हे बीतने के बाद मैंने फिर इसकी जानिब इस्तफहामिया नजरों से देखा तो वो बौखलाए हुए अंदाज में फिर गोया हुआ। वो दूर से ही आशीर्वाद देते हैं, चरणों तक किसी को नहीं आने देते। वो रुई धुसुई के धसों में लिपटे बैठे होते हैं। सिर्फ चेहरा दिखाई देता है, और चेहरा भी क्या, सिर्फ आंखें ही आंखें होती हैं, गोल मोटी मोटी, जैसे उन्होंने पत्थर के डेलों में उल्लू की पुतलियां जमा रखी हों। इसका मतलब है उस बुजुर्ग की असल कब्र नीचे जेर जमीन है, ऊपर सिर्फ कब्र का तावीज। क्या किसी ने ढेरी के नीचे जेर जमीन असल कब्र देखी? हाँ, वहां के मुकामी कई लोगों ने देखी, और मैंने भी। मुझे कुछ कब्र कोठरी के बारे में बताओ, और ये भी कि अगर कोई शख्स वहां जाना चाहता है तो जा सकता है या नहीं। वो घबराया हुआ बोला, पहले मुझे दम लेने दो, तो फिर मैं शायद कुछ कह सकूं। मेरा शरीर जल भुन रहा है। ठीक, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए कहता हूँ, तुम इतनी देर अपना दम दुरुस्त कर लो। इसका दम देखकर मेरी तो तेड़ी चढ़ गई। एक लंबी सी चुरटनुमा बीड़ी जिसमें हशीश ठुसी हुई थी। यूरोप में इसे बुश कहते हैं। अफ्रीकन जमैकन इसे ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा गलीज और घटिया नशा होता है। हर नशे का शायद कोई ना कोई मस्बत या जमालू पहलू भी होता होगा, लेकिन बुश और भंग बूटी की मनशियात में भंगी मुसल्ली किसी हैसियत है। बड़े घटिया, जलील और कमजाद नशे हैं। मैंने तुम्हें दम दुरुस्त करने यानी जरा सुकून लेने के लिए कहा था, दम मारने के लिए नहीं। फेंको इसे परे। वो बकरी की मानिंद मिनमियाते हुए कहने लगा, महाराज, हम गरीबों मलंगों का दम मारना ही दम दुरुस्त करना होता है। मैं जरा उधर ओट में हो जाता हूँ। दम न लगाया तो बुद्धि काम नहीं करेगी। फिर ना तो कुछ बता सकूंगा और ना कुछ याद आएगा। चाय चुसकने, चावलों की बनी हुई मिठाई चरडी और दम कुछ लगाने के बाद वो ताज़ा दम हो चुका था। इस किस्म की बातचीत के लिए ये जगह कुछ मुनासिब नहीं थी। मैं उसे अहाते के एक कोने में लेकर बैठ गया। हल्के से तरद्दुद का इजहार करते हुए उसने मुझसे पूछा, गुरु, ये बोनों से आपकी गहरी दिलचस्पी कुछ मेरी समझ में नहीं आई। आप इतनी गहराई में उतर कर बात कुरेदते हैं कि मुझे खौफ आने लगता है। इन फजूल बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने असली कब्र देखी तो वो कैसी थी? तुम नीचे कैसे गए? और वहां और क्या कुछ था? मेरे इन सवालों से वो घबरा सा गया और शायद समझ नहीं पा रहा था कि मेरे कौन से सवाल का जवाब पहले दे। बिट बिट मुझे तकते हुए बोला, जमीन के नीचे कहीं एक छोटी सी कब्र जैसी कोठड़ी है। इसके अंदर दीवार में एक बड़ा सा ताक है। इस ताक में एक छोटी कब्र बनी हुई है, एक खरगोश के कद के बराबर। इस कोठड़ी में जा बजा सुराख हैं, कच्चे, सीम ज़दा। फर्श पे सांपों के रेंगने के बेशुमार निशानात और सुराखों से लटकी हुई केंचलियां। और हैरत की बात कि इस जेर जमीन कोठड़ी में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराख है, जिसमें सिर्फ झुक कर या लेट कर दाखिल हुआ जा सकता है। ये बयान करने के बाद वो जैसे पहले वाली सख्ता सी हालत में चला गया। लगता था जैसे हम दोनों किसी के यहाँ ताज़ियत के लिए आए हुए हैं। मैं खुद हालत इस्तेजाब में था। ऐसा ही होता है जब किसी मख्फी असरार कैफियत को सरेआम बयान या खोला जाता है, या कोई बेबाबा, बेमुर्शदा, बेजरफा, बेतरफा किसी हिजाब व नकाब में सींध लगाने की कोशिश करता है, तो उसके ज़ाहरी और बातनी आसाब चूंकि बेनिसाब होते हैं, लिहाजा वो शिकस्तगी और बरंगीख्तगी का शिकार होकर निढाल सा हो जाता है। हमारे आड़े चंद साकित सी साहतें आ गई थीं। मैंने फिर एक सवाल दाग दिया, क्या वो बोने बुजुर्ग इसी कोठरी में रहते हैं और सिर्फ उर्स के दिनों में ऊपर आते हैं? हाँ, ऐसे ही है।
گوٹ کے ایک مسلم گھرانے کے دو مخصوص بزرگ اور ایک خاندانی سپیرا جس نے کبھی گندا ماس نہ کھایا ہو، اس کے ایک دن پہلے رات کو دیا بتی کے بعد اوپر مزار کو بند کر کے اندر بند ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد وہ زیارت کی نیت کر لیٹ جاتے ہیں۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ یہ بزرگ اپنے ساتھ تومی ہوئی روئی کی ایک گانٹھ، توشکیں، کچھ صفائی کا سامان، خوشبوئیں، اگربتیاں اور مٹی کے پیالے، دودھ کا مٹکا بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ رات کے کسی سمے چمتکار ہوتا ہے، گہری نیند سوئے یہ لوگ جب جاگتے ہیں تو خود کو نیچے والی کوٹھڑی میں پاتے ہیں۔ سپیرا سوراخوں میں سے سانپوں کی کینچلیاں نکال کر اکٹھی کرتا ہے، فرش صاف کر کے روئی اور توشکیں بچھاتا ہے۔ خوشبوؤں، اگربتیوں کے لہراتے، بل کھاتے دھوئیں میں یہ لوگ سر جھکائے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ بعد وہ صاحب مزار کا شجرہ نصب پڑھتے ہیں۔ اسی دوران کہیں سے یہ دونوں بزرگ بونے ظاہر ہو کر اپنے آپ کو روئی اور توشکوں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ لوگ ان بزرگ بونوں کو اٹھائے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں۔ یہ سپیرا بھی سانپوں کے لیے مٹی کے پیالوں میں دودھ بھر کر کینچلیاں سمیٹے اوپر آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچے کوٹھڑی میں سانپ بھی رہتے ہیں اور بونے بھی۔ ہاں جی، میں صرف ایک دفعہ ہی نیچے گیا ہوں۔ سانپ تو کوئی نظر نہیں آیا، البتہ چاروں طرف کچی دیواریں سانپوں کے بلوں اور بامبیوں سے چھید چھید تھیں۔ چھوٹی سی قبر بھی دیکھی، بظاہر وہاں بونوں کا کوئی رہن سہن یا کوئی بست بسیرا دکھائی نہیں دیا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ ان کا مسکن وہیں کہیں آس پاس تھا، سانپوں کے درمیان۔ ہاں، جہاں بونوں کے بسیرے ہوں گے وہیں سانپوں اور ساہیوں کے ڈیرے بھی ہوں گے، مگر یہ سانپ اور ساہے عام دکھائی دینے والوں کی طرح کے نہیں ہوتے۔ میں سمجھا نہیں، ذرا کھل کر سمجھاؤ۔ یوں سمجھے جیسے بونے منش کا ایک بہت ہی چھوٹا روپ ہے، اسی طرح یہ مخصوص سانپ اور سا ہے، عام دکھائی دینے والے سانپوں ساہیوں سے خاصے بڑے ہوتے ہیں۔ ان انکشافات پہ حیرت سے میری آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ میں نے پوچھ لیا، ان کے بڑے ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ جس طرح کتا، بلی، گھوڑا وغیرہ انسان سے انسیت رکھتے ہیں اور ان کے قریب رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح ان بونوں کو بھی مالک نے کوئی ایسی خوشبو خوبی دی ہے کہ یہ مخصوص قسم کے سانپ ساہے ان کی قربت میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ میں نے کہا، جوگی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسے خطرناک سانپ اور ساہے خرگوش کی ایک قسم ہے، ان کے لیے کون سی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں؟ بھگت جی، یہ جانور ان کے لیے راستے بناتے ہیں، ہوا اور روشنی کے لیے ایسے خفیہ روزن تیار کرتے ہیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، خوراک حاصل کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں، پیغام رسانی کے لیے کام آتے ہیں، اور یہ کہ بونوں کو کبھی ضرر نہیں پہنچاتے بلکہ حشرات الارض، دیگر زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا میں وہاں جا سکتا ہوں؟ اور کس طرح نیچے کوٹھڑی میں داخل ہو سکتا ہوں؟ بابا، اس مخصوص مسلمان خاندان کے لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا اندر جانے اور جان کشت میں ڈالنے کی جرت نہیں کرتا۔ اگر ایسا ممکن بھی ہو جائے تو پھر اساڑ میں ہونے والے عرس کا انتظار کھینچنا پڑے گا۔ میں نے گفتگو سمیٹتے ہوئے اسے کہا، اگر تم اس معاملہ میں میری کچھ مدد کر سکو تو میں شکریہ ادا کرنے کے علاوہ تمہاری خدمات کے عوض خاطر خواہ معاوضہ بھی پیش کرنے کو تیار ہوں۔ وہ اپنا جھولا پٹارا سمیٹتے ہوئے بولا، مہاراج، ابھی عرس میں 7 ماہ باقی ہیں۔ آپ چتالی شریف جانا چاہتے ہیں تو زیارت کر آئیں، زندگی رہی تو اگلے عرس پر میری آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ میں نے کچھ روپے تھماتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ سلام کرتے ہوئے میلے کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا میں کافی دیر تک اس کی پراسرار باتوں پہ غور کرتا رہا۔ جھوٹی سچی داستانیں سنا کر پیسے بٹورنے والا، جعلی تریاق اور انساق کی دوائیں، سانپوں کے منکے، گیدڑ سنگیاں بیچنے والا، نگر نگر کا راہی، کیا مجھے بھی کوئی داستان سنا کر ہاتھ کر گیا تھا؟ چنداں غور و خوض کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بونوں کے تناظر میں جو کچھ اس نے بتایا سنایا وہ سب درست ہی تھا، کہ ناقص جھوٹا بھی
ایک وقت خالص سچ بول کر اپنا توازن برقرار کر لیتا ہے، اور پاسے کا سونا ہر چند کرت کندن ہوتا ہے، مگر سکت بھاؤ مقررت مضبوطی ہو تو قدرے کھوٹ میل سے ہوتی ہے۔ مہر ولی کا مہابلی۔ کچھ عرصہ بعد جب میں دہلی قطب الاقطاب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ بوسہ دینے کی غرض سے پہنچا تو دماغ کی کسی تہہ میں دبی ہوئی خواہش ایک چنگاری کی مانند چمک اٹھی، جو اس سپیرے کے بونوں کے متعلق گفتگو سے پیدا ہوئی تھی۔ دوران گفتگو اس نے یہیں مہر ولی میں کسی وید جی کا ذکر کیا تھا، اور یہ بھی کہ قطب صاحب کی لاٹ کے قریب قدیمی باولی میں بونوں کی کوئی بستی ہے، اور پھر یہیں جب صوفی تسلیم میاں سے ملاقات ہوئی اور برسبیل تذکرہ بونوں کی مسجد عشاء کی نماز کا معلوم ہوا تو یقین ہو گیا یہاں آمد خالی از مصلحت نہیں تھی۔ میرا حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری کے وقت دائیں جانب کی قدیمی درخت کی جڑ کے پاس بیٹھنا کہ جہاں بونوں کی کوئی پنہاں ڈیوڑی تھی جدھر وہ زیارت سے مشرف ہوتے تھے، صوفی تسلیم میاں کا مجھے یہاں سے اٹھا کر پیچھے دیوار کے پاس ایک مخصوص جگہ پہ بٹھانا، غیر ارادی طور پر رات کی تاریکی میں گوالوں کی بستی گوبر کیچڑ میں پھنسنا، ادھر لال قلعہ موتی مسجد کے سامنے ایک چھتنار درخت کی چھاؤں میں اونگھنا، یہی نوادرات کے بیوپاری لالا کندن لال کا میرے پاس پہنچ کر جھنجھوڑنا، اور بونوں کی یہاں موجودگی، ان کے بارے لال قلعہ اور موتی مسجد کی تعمیر کے تناظر میں سیر حاصل معلومات بہم پہنچانا، یہ سب واقعات کچھ ایسے نہیں تھے جنہیں محض اتفاق سمجھا جا سکے۔ یہ سب طے شدہ امور تھے جن سے میں دو چار تھا، اور شاید مزید ابھی ہونا باقی تھا۔ حسب پروگرام میں اور صوفی تسلیم میاں نے عصر کی نماز اکٹھے ادا کی، بعد میں درگاہ شریف اسی پرانی جگہ بٹھا کے وہ ہلکا سا قیلولہ کرنے کا کہہ کر نکل گئے، لیکن وہ مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ پہ موجود تھے۔ نماز کے بعد مسجد سے نکلے تو مجھے لے کر سیدھے مرزا سکندر بخت کی حویلی کے سامنے والے ہوٹل میں آ اترے۔ ہلکی پھلکی مونگ کی دال کی کھچڑی اور ارہر کی آش کھلائی، بالکل ایسے ہی جیسے پیٹ پتلا پڑنے پر کسی بچے یا بوڑھے کو ٹھسوائی جاتی ہے۔ وہیں باہر ایک حلوائی سے تلوں کی گرک اور امرتی منگوائی۔ پیٹ آسرا کر کے وہ مجھے لیے بغلی گلی میں اتر گئے۔ کچھ گلیاں، کوچے، بستیاں، بسیرے، راہ راستے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اندھیرے اجالے بڑی عجلت میں اپنے پورے جلال و جمال سے اترتے ہیں، اور کچھ راہیں اور منزلیں یوں بھی ہوتی ہیں کہ انہیں مسافر طے نہیں کرتا، بلکہ یہ مسافر کو طے کرتی ہیں۔ میاں جی 1.5 قدم آگے آگے اور میں پیچھے، یوں لگا جیسے ہم استادہ ہیں، ہمارے نیچے سے آہستہ آہستہ راستہ پیچھے کی جانب کھسک رہا ہے۔ کچھ سمے یا کئی یگ ہم ایسے ہی سفر کی کیفیت میں رہے، جیسے ہمارا یہ سفر راہ روشنی، زاد و سمت یا کسی اثر و منزل کا محتاج نہ ہو۔ بالآخر ہم وہیں پہنچے جدھر ایک گوالے نے زرد لالٹین کے اندر روشنی میں کیچڑ اور گوبر سے لتھڑے ہوئے میرے پاؤں دھلائے تھے۔ مویشیوں کے ڈکارنے، جگالنے، سانسنے کی آوازوں اور گبریلی بسان کے علاوہ شاید یہاں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ صوفی تسلیم میاں میرا ہاتھ تھامے ایک خستہ حال سے مویشی باڑے میں گھس گئے۔ کوئی ایک ایسی چیز جس کا تعلق روشنی یا روشنی پیدا کرنے سے ہو موجود نہیں تھی، اس کے باوجود میں یہاں ہر موجود اور غیر موجود کو بھی دیکھ رہا تھا۔ خدا جانے یہ میاں جی کے سرمے کا چمتکار تھا یا ان کی قربت کا تصرف کہ آنکھیں ظاہری انعکاس کی محتاج نہ رہیں، باطنی ارتکاز کی خوگر ہو گئیں۔ باڑے پہ کھپریل کی چھت تھی، جا بجا چارے کی گٹھڑیاں، چارہ کاٹنے کے آلات اور دودھ کے برتن پڑے تھے۔ کچے فرش پہ بھوسی بکھری ہوئی تھی۔ بائیں کونے میں ایک مریل سی گائے بے سدھ پڑے ہوئے نوزائیدہ بچڑے کو چاٹ رہی تھی۔ الہی، یہ کیسی جگہ ہے؟ میاں جی مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ کچھ سوچا ہی تھا کہ میاں جی بولے، دل و دماغ کو قابو میں رکھو بھیا، راہ کی دلدر میں مت پڑو، آگے کی چنتا پہ نظر رکھو۔ آگے سامنے دیوار سے لگی لکڑی کی بنی ہوئی ایک بڑی سی ناند تھی، جس کے نیچے دھکیلنے کے لیے لکڑی کے ہی بنے ہوئے پہیے لگے ہوئے تھے۔ ایسی ناندوں میں بھوسی ملاوٹ
توڑی دانا وغیرہ ملا کر مویشیوں کے آگے رکھا جاتا ہے۔ میاں جی نے اسے اپنی جگہ سے سرکایا۔ پیچھے دیوار میں ایک بڑا سا طاق جس کے اندر خشک گھاس پھوس ٹھسا ہوا تھا۔ گھاس ایک طرف ہٹا کر ہم اندر داخل ہو گئے۔ سیڑھیاں تو نہیں تھیں لیکن ہم ڈھلوان راستے پہ چل رہے تھے۔ یہ راستہ ایک چھتلی تنگ سی گلی کی طرح تھا۔ نیچے پاؤں کے گھاس چرمر ہو رہی تھی۔ کھڑکی نہ کوئی روزن اور دیے باتی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود نہ تو کوئی تنگی تنفس کا احساس ہوا اور نہ ہی کسی تاریکی اندھیرے کا خیال آیا۔ ضرورت کے مطابق ہر چیز واضح اور روشن تھی۔ راہ میں چند ایک موڑ بھی آئے، اونچائی، تنگی، فراخی بھی۔ ہم ایک متوازن سی رفتار سے آگے بڑھتے ہوئے آخر ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں ہمیں تھوڑی اترائی اترتے ہوئے گھٹنے گھٹنے ٹھہرے ہوئے پانی سے گزرنا پڑا۔ پاؤں کے نیچے بیٹھتی ہوئی ریت سے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی زیر زمین آب جو یا چشمہ ہے۔ اور چند قدم آگے بڑھے تو ٹھنڈی ہوا، انتہائی مدھم آوازوں اور پتھریلے فرش سے واسطہ پڑا۔ آگے چند چھوٹی چھوٹی راہداریوں، غلام گردشوں، محرابی دراندوں جن کی چھتیں نیچی اور سنگی تھیں، گزر کر ہم قدرے کشادہ سی جگہ پہ پہنچے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، دھیمی سی خوشبو اور ہلکی ہلکی چامگوئیوں نے ہمارا استقبال کیا۔ میاں جی نے بڑی احتیاط سے گزرتے ہوئے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا۔ بیٹھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ہمارے دائیں بائیں اور پیچھے بونے ہی بونے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واضح دکھائی شاید اس لیے نہ دیے تھے کہ وہ انتہائی پست اور ننھے منھے تھے۔ میں نے کنکھیوں سے دائیں بائیں انہیں دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے یہی محسوس ہوا جیسے بہت سے جنگلی خرگوش سر نہوڑے بیٹھے ہیں۔ میری عجیب سی حالت تھی، گم سم سا مجھے اپنے دل کی دھڑکن تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک صوفی تسلیم میاں نے میرے کان میں سرگوشی کی، بھیا خود کو سنبھالو، یوں تو تم ساتھ لگے بیٹھے ہو مگر لگتا ہے جیسے میں آٹا پیسنے والی مشین سے لگا بیٹھا ہوں۔ یہ تم نے اپنے اندر کون سی چکی چلا رکھی ہے؟ اب اٹھو اور سنتیں پڑھو، نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ سلام پھیرتے ہی میری دائیں سے ایک داڑھی والا اور امامے والا بونا اٹھا اور بہت آگے بچھے ہوئے مسلے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کا قد پچھلے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کسی خرگوش کے بچے کے برابر تھا۔ اب صوفی تسلیم میاں اٹھے اور تکبیر پڑھنی شروع کی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے سب نمازی بھی کھڑے ہو گئے۔ ہلکے اندھیرے اور نیم اجالے کی درمیانی صورت کو اگر کسی چیز سے کوئی تشبیہ دی جا سکتی ہے تو وہ شاید دھند ہے۔ یہی دھند کا دھواں یہاں بونوں کی جامع مسجد میں ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ بونے امام صاحب نے قرأت شروع کی، کیا مجال جو سوائے بھن بھناہٹ کے کچھ پلے پڑا ہو۔ ہم دونوں دیووں کی طرح استادہ اور بونے چقندر کی فصل کے مانند نیچے بچھے ہوئے۔ رکوع سجود میں یہی خدشہ لاحق رہا کہ کوئی بونا کام نہ آ جائے۔ خدا خدا کر کے نماز تمام ہوئی تو دل میں آیا کہ کسی بونے کو تفصیل سے دیکھیں، گفتگو کا موقع نصیب ہو، ان کے اجزائے ترکیبی دریافت کروں۔ یہ کس طرح کس زبان و انداز میں بات چیت کرتے ہیں، یہ اپنا لباس جوتے کس طرح کا پہنتے ہیں، ان کا طرز معاشرت، زندگی بسر کرنے کے طور ڈھنگ کیسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں اگر نر ہیں تو مادہ بھی ہوتی ہوں گی، ان کے ہاں بچے بھی جنم لیتے ہوں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر موت بھی ان کے دروازوں پہ دستک دیتی ہوگی۔ اسی نوع کے بے شمار سوالات میرے ذہن میں کل بلا رہے تھے، مگر میاں جی کے روبرو اظہار کی جرت نہیں تھی کہ مجھے تعلیم دی گئی تھی، رہبر مرشد بابے سے کبھی سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ جانے کب نادانی بے صبوری سے کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکل جائے جس سے مرشد پاک کی طبیعت مقدر ہو جائے، پیشانی مبارک پہ بل پڑ جائے اور کیے کرائے پہ پانی پھر جائے۔ ادب، خدمت، شوق، ضبط، جذب اور خاموشی، یہ 6 حفاظتی پردے اگر طالب کے پاس نہ ہوں یا پھٹے کٹے ہوں تو وہ کبھی گوہر مراد بتوسل مرشد پاک حاصل نہیں کر پاتا۔ فیض نظر کے لیے ضبط سخن بھی چاہیے، حرف پریشاں نہ کہہ اہل نظر کے حضور۔ حکم اور ماحول ایسا کہ نہ لب کشائی کی جرت اور نہ ادھر ادھر نگاہ ڈالنے کی اجازت اور ہمت۔
دم پخت ہنڈیا کی مانند اندر ہی اندر ابالے کھا رہا تھا کہ وہ چشمے بینا رکھنے والا، تارے نفس کی تنتناہٹ پہ نگاہ اور کان رکھنے والا گویا ہوا: ہم اپنے نظام کی سلامتی کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں، یہاں ایک دوسرے نظام کی عملداری ہے، ہمیں اپنے نظام کی حد میں رہتے ہوئے ان کے نظام کو برہم کیے بغیر یہاں کچھ دیر ٹھہرنا ہے۔ اپنے بازوؤں کے پھیلاؤ کی حد تک تو سلامتی ہے، اس سے باہر جانے یا دیکھنے میں سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رہے، اس کائنات میں کچھ سربستہ حقیقتیں اور راز و اسرار ایسے بھی ہیں جنہیں صرف مخصوص انسانوں پہ عیاں کیا جاتا ہے، اور وہ روشن لوگ ان رازوں کو سینے کی اندھیری قبروں میں دفن کر دیتے ہیں۔ تم کچھ سمجھے؟ میں بھوتڑا کیا سمجھتا، مغز ماروں کی طرح منہ بھاڑ کیے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ رات کے دوسرے پہر کے آخر پہ ہم دونوں قطب صاحب کی باولی کی شکستہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ چمگادڑیں ہمارے جلو میں تھیں اور پیلا پھٹک چاند ہمارے سامنے۔ سطح زمین پہ پہنچے تو میں بخار میں پھنک رہا تھا۔ دو ایک روز میں ہوٹل میں پڑا رہا، اعصاب اور دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ کوشش کے باوجود میں میاں صاحب کی بات جو انہوں نے بونوں اور انسانوں کے دو مختلف نظاموں کے بارے میں کی تھی یاد کرتا رہا۔ اس بات کے بعد جتنا بھی وقت وہاں میرا گزرا، وہ سارے کا سارا یادداشت کی تاریکی میں تھا۔ مجھے کچھ بھی تو یاد نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میری یادداشت تو باولی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوبارہ واپس پلٹی تھی۔ یہ وہی کیفیت تھی جو اس رات یہاں آتے ہوئے گوالوں کی بستی کی راہ میں پیدا ہوئی تھی۔ سوچ گم، دماغ سن، راستہ پاؤں کے نیچے خود بخود کھسک رہا ہے، کوئی ارادہ، کوئی راستہ، کوئی منزل، جیسے کوئی ڈوری کانٹے میں پھنسی ہوئی مچھلی کو اس کی مرضی کے خلاف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ایسے کئی سفر بالکل ایسے ہی طے ہوئے کہ ایک طرف موت اور دوسری جانب یہ زندگی۔ زندگی کے نظام سے نکل کر موت کے نظام کو چھوا ہی تھا کہ دوبارہ کسی نادیدہ ہاتھ نے کھینچ کر دوبارہ زندگی کے نظام میں دھکیل دیا۔ یہ میری تربیت تھی یا کوئی اذیت جو میرے اعمال یا بول تول کا مکافات تھی؟ زمین پہ بکھرا، بلندیوں سے گرا، ریگزاروں میں دفن ہوا، جنگلوں بیابانوں میں گم ہوا، جھیلوں، دریاؤں، سمندروں میں ڈوبا، جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کے آزار میں جکڑا رہا، نادیدہ مخلوق اور طاغوتی طاقتوں کے چنگل میں پھنسا رہا، آتش و باراں میں کئی ایک بار گھرا، اور ہر بار یہی محسوس ہوا کہ یہ آخری بار ہے، مگر نہیں۔ پتہ نہیں یہ آنکھ مچولی کب تک جاری رہے گی، لیکن ان سب سانحات میں ایک چیز مشترک رہی تھی: عین وقت پہ ایک غنودگی، ایسی بے حسی کہ جسم اپنے تمام افعال و حرکات کے ساتھ موجود مگر دماغ غائب۔ یعنی ان خاص لمحات پہ جو مجھ سے مستور رکھنے مقصود ٹھہرتے، وہاں میرا ذہن، دماغ مفلوج کر دیا جاتا اور میں جاننے اور نہ جاننے کی درمیانی کیفیت میں مبتلا رہتا۔ یہی کیفیت میری اس بار بھی رہی، ایسی ہی کیفیت جس کا تعلق کسی طور بونوں سے تھا، میرے بچپن میں بھی وارد ہوئی تھی۔